عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریسیڈنسی اسکول نیو عظیم آباد کالونی پٹنہ کے کلاس 8 کے اردو سبجیکٹ کے کلاس میں آپ تمام طلباء کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے کپڑوں کی دعوت کے عنوان سے ایک مضمون پڑھا تھا اور اس کے متعلق عملی مشق بھی آپ نے کر لیا تھا۔ آئیے آج ہم لوگ لوک گیت کے عنوان سے ایک مضمون پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ لوک گیت کس کو کہا جاتا ہے اور وہ کس کا گیت ہے، کس طریقے سے گایا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پورا مضمون تو اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے، لیکن کچھ مضمون انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ لوک گیت عنوان ہے مضمون کا۔ لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔ لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں، یعنی اس کے لیے گانے والا کوئی خاص گائیکار نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ عوام اپنے انداز میں اپنی زبان میں اس کو گایا کرتے ہیں۔ یہ گیت چھپی ہوئی کتابوں میں کم ملتے ہیں۔ بہت سے لوک گیت ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوک گیت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے خالق کون ہیں، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہیں، ان کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ لوک گیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے رہتے ہیں، یعنی یہ وراثت میں آتا ہے، آباء و اجداد سے ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہوئے آتا ہے، یہ جس کو لوک گیت کہا جاتا ہے۔ لوک گیت عوامی جذبات، اب اس میں کیا کیا چیز پائے جاتے ہیں؟ لوک گیت عوامی جذبات، امنگوں اور جذبوں پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کسی گروہ یا قوم کی آواز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وقت کی جمع ہے، بعض اوقات ان گیتوں میں عوامی زندگی کی منظر کشی اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان کی تصویر کھنچ جاتی ہے۔ لوک گیت ایسے سریلے اور رسیلے ہوتے ہیں کہ پورے بول سمجھ میں نہ آئیں تب بھی سننے کو جی چاہتا ہے۔ ملی جلی انجانی کوششوں سے پیدا ہونے والے ان گیتوں میں ہر شخص کے لیے اپنائیت اور پیار ہوتا ہے، اسی لیے یہ گیت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں، ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں، انہیں گانے بجانے اور ان سے لطف لینے کے لیے کسی باقاعدہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی موضوعات میں عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ کنویں، تالاب، میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کا ذکر ملتا ہے۔ انہیں گانے کے لیے بہت سے سازوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک سارنگی یا بانسری، ایک تارا، گھڑا، ڈھول یا ایک ڈھولک ہی کافی ہے۔ یہ کسی بھی ساز پر گائے جا سکتے ہیں اور بغیر ساز کے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ ٹھمری، دادرا، کجری، یہ سب لوگ گیت کے اپنے انداز ہیں۔ بارہ ماسہ بھی اس کی مشہور شکل ہے۔ جہاں لوگ گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے۔
جاڑوں کے رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہوئے، چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک، بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں۔ جب فصلیں پکتی ہیں اور اناج کی سنہری بالیاں دلوں میں امنگیں جگاتی ہیں، تب لوگ خوشی سے جھوم جھوم کر ناچتے اور گاتے ہیں۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے لوک گیت کے متعلق کچھ باتیں سنی اور دیکھی بورڈ کے اوپر۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں۔ یہ گیت کتابوں کی شکل میں چھپی ہوئی نہیں ملتی۔ بہت سے لوک گیت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ لوک گیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور نسلاً در نسلاً وہ منتقل ہو کر کے آتے ہیں۔ لوک گیت عوامی جذبات، امنگوں اور تجربوں پر مبنی ہوتی ہے، اسی لیے وہ کسی گروہ یا قوم کی آواز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان گیتوں میں عوامی زندگی کی منظر کشی ہوتی ہے، ہم اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان کی تصویر کھنچ جاتی ہے۔ یعنی وہ گیت گانے والا جب گیت گاتا ہے تو ایک منظر سامنے میں ہوتا ہے کہ وہ منظر جیسے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے یا دیکھ رہے ہیں۔ لوک گیت ایسے سریلے اور رسیلے ہوتے ہیں کہ پورے بول سمجھ میں نہ آئیں تب بھی سننے کو جی چاہتا ہے۔ ملی جلی انجانی کوششوں سے پیدا ہونے والے ان گیتوں میں ہر شخص کے لیے اپنائیت اور پیار ہوتا ہے، اسی لیے گیت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں۔ انہیں گانے بجانے اور ان سے لطف لینے کے لیے کسی فن کی، کسی علم کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی موضوعات عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ کنویں، تالاب اور میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ انہیں گانے کے لیے بہت سے سازوں کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، بس ایک سارنگی، بانسری، ایک تارا، گھڑا، ڈھول یا ایک ڈھولک ہی کافی ہے۔ یہ کسی بھی ساز پر گائے جا سکتے ہیں اور بغیر ساز کے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ تھمری، دادرا، کجری یہ سب لوک گیت کے اپنے انداز ہیں۔ 12 ماسا بھی ان کی ایک مشہور شکل ہے۔ جہاں لوک گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے۔ جاڑوں کے رت میں، موسم میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ یعنی کوئی گانا شروع کر دیا۔ چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں۔ جب فصلیں پکتی ہیں اور اناج کی سنہری بالیاں دلوں میں امنگیں جگاتی ہیں، تب لوگ خوشی سے جھوم جھوم کر ناچتے اور گاتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔